الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع قلوبنا وطبيب نفوسنا مولانا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الله الحكيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. پروردگار قرآن مجید میں عبادت کے حوالے سے مطلق اپنا فیصلہ سناتا ہے اور کہتا ہے کہ مقصد خلقت انسانیت بس اور بس عبادت ہے. کبھی انسان نہ سمجھے کہ میں اس دنیا میں کھانے پینے کے لیے آیا ہوں. کبھی انسان نہ سمجھے میں اس دنیا میں مزے اڑانے کے لیے آیا ہوں، تفریح کرنے کے لیے آیا ہوں. کبھی انسان نہ سمجھے کہ میں اس دنیا میں موبائل چلانے کے لیے آیا ہوں، بلکہ ہر وقت انسان کو یاد رہے، ہر وقت انسان کے ذہن میں یہ بات رہے کہ خالق نے اگر مجھے زیور حیات سے آراستہ کیا ہے تو عبادت کے لیے بنایا ہے. میری خلقت کا مقصد یہ دنیا نہیں ہے، میری خلقت کا مقصد یہ عبادت ہے، یہ نمازیں ہیں. اور عزیزوں، مکمل زندگی چوتھے امام کی عبادت کے لیے نمونہ ہے. جتنے بھی القاب چوتھے امام کو ملے وہ عبادت سے متعلق ہے. سید سجاد سجدے کرنے والوں کے سردار، زین العابدین عبادت کرنے والوں کی زینت، سید الساجدین سجدے کرنے والوں کے سردار، سجاد بہت زیادہ سجدے کرنے والے، عابد بہت زیادہ عبادت کرنے والے. اتنے سارے القاب چوتھے امام کو مل گئے کہ جب تک قیامت نہیں آتی اس دنیا میں، جب تک لوگ ذکر کرتے رہیں گے، چوتھے امام کا نام اللہ کی عبادت کے ساتھ لیا جاتا رہے گا. یا تو امام کو سید سجاد پکاریں گے یا زین العابدین پکاریں گے. کوئی امام کا اصلی نام نہیں لیتا. اصلی نام امام کا علی ہے، مگر اتنی زیادہ عبادت ہے زندگی میں کہ کوئی علی کہنا پسند نہیں کرتا. ہر کوئی سجاد کہتا ہے، ہر کوئی عابد کہتا ہے، ہر کوئی زین العابدین کہتا ہے. یہ لقب 2-4 دن کی نمازوں سے نہیں ملتے. یہ القاب کچھ روز نماز شب پڑھنے سے نہیں ملتے. ان القاب کے لیے اپنی عبادت کو معراج کی منزل پر لے کے جانا ہوتا ہے. روایت آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. حضرت نوح نے کتنی عمر کی؟ روایت کہتی ہے تقریباً 2250 سال کی عمر حضرت نوح کی. کتنی؟ 2250 سال، جس میں 950 سال کی تبلیغ ہے. عمر کم تھی کیا؟ یہ عمر کم تھی؟ نہیں، کم نہیں تھی. 2350 سال 2200 سال کی عمر کم نہیں تھی. اتنی زیادہ عمر تو آج انسان ممکن سوچ ہی نہیں سکتا ہے. جب آخر میں موت کا فرشتہ آیا جناب نوح کی روح قبض کرنے کے لیے، تو جناب نوح نے کہا کیوں آئے ہو؟ اللہ کے فرشتے نے کہا ہے پیغمبر آپ کی روح کو قبض کرنا چاہتا ہوں. جناب نوح نے کہا اتنی جلدی آ گئے؟ فرشتے نے کہا اے نوح کچھ تو اپنی عمر کا لحاظ کرو.
2350 سال کی عمر ہو گئی، اب بھی کہہ رہے ہو اتنی جلدی آ گئے؟ تمہارے دشمنوں کی 5 نسلیں گزر گئی، تم اب تک زندہ ہو۔ اب ذرا سوچو نا کہ اللہ کی بارگاہ میں بھی جانا ہے، مگر جناب نوح کو یہ عمر بہت کم لگی۔ کیوں کم لگی؟ زندگی صحیح سے جی نہیں پائے اس لیے کم لگی؟ نہیں عزیزو، جناب نوح کو اس لیے عمر کم نہیں لگی کہ وہ زندگی صحیح سے نہیں جی پائے، مگر جناب نوح کو عمر کم اپنی اس لیے نہیں لگی کہ اس لیے کہ ان کا دل یہ کہتا تھا کہ ابھی میں صحیح سے اللہ کی عبادت نہیں کر پایا، جتنی عبادت کرنی چاہیے تھی ابھی اتنی عبادت نہیں کر پایا، ابھی شاید میری عبادتیں بہت کم ہیں اس لیے عمر کم لگی۔ کہاں وہ نوح کی عبادتیں، کہاں ہماری 10-15 سالوں کی نمازیں، کہاں کیسا مقابلہ، مگر اتنی عمر کے بعد بھی، اتنی عمر عبادت کرنے کے بعد بھی روح قبض کر لی گئی، مگر نوح کو نہ سید الساجدین کہا گیا، نہ زین العابدین کہا گیا، نہ عابد کہا گیا، نہ سجاد کہا گیا۔ ایک طرف 2350 سالہ پیغمبر نوح کی زندگی تھی، مگر ایک طرف کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام سجاد کی زندگی تھی۔ اب جو یہاں عبادتیں نظر آئی تو پروردگار کہنے پہ مجبور ہو گیا، انتا زین العابدین، تو زین العابدین۔
उस एक रात की बीमारी से इनको बीमार नहीं कहा जा सकता। उसी तरीके से मसलहत की बिना पर ज़ैनुल आबिदीन शब आशूर बीमार जरूर थे, मगर लक़ब बीमार नहीं मिला, बल्कि असर आशूर के बाद 11 मुहर्रम को जब जंजीर पहन के उठे हैं तो कदम कदम पर दीन इस्लाम को सेहत बख्शी है सज्जाद। कोई बीमारी का निशान बाकी नहीं है। एक ऐसा इंसान कि जो शाम गरीबा उठ नहीं पा रहा था, जनाब ज़ैनब पुष्प पर लाई है और 11 मुहर्रम को जंजीर भी पहन ली, तौक भी पहन ली और पैदल सफर कर रहे हैं, तो कहाँ बीमारी के आसार है? चौथे इमाम बीमारे करबला नहीं है। हाँ, हम अपनी दुआओं के लिए कहते हैं, ठीक है, लेकिन हम बीमारे, हम चौथे इमाम से क्या लें? चौथे इमाम से क्या सीखें? अजीजों, चौथे इमाम बीमारे करबला नहीं है, बल्कि चौथे इमाम ज़ैनुल आबिदीन है। अब अगर कुछ लेना है, इमाम से कुछ याद रखना है, तो आओ इमाम से सजदों को सीखो, आओ इमाम से नमाजों को सीखो, आओ इमाम से इबादतों को सीखो, आओ इमाम से शब जिंदादारी को सीखो, आओ इमाम से अल्लाह से दुआ मांगना सीखो, आओ इमाम से लोगों के हुकूक अदा करना सीखो, आओ इमाम से अपनी जान को दीन पर कुर्बान करना सीखो, आओ इमाम से बातिल के मुकाबले में बातिल को ललकारना सीखो। इमाम बताएंगे खुदा से राज़ो नियाज़ कैसे करें, इमाम बताएंगे पड़ोसियों के हक क्या हैं, इमाम बताएंगे भाइयों के हक क्या हैं, इमाम बताएंगे रिसालतुल हुकूक चौथे इमाम से मिला है, इमाम बताएंगे कि हाथ का हक क्या है, इमाम बताएंगे कि आंखों का हक क्या है। तो सिर्फ एक बीमार होने के लिहाज से इमाम को न देखें, मुकम्मल नमूने अमल समझे इमाम को, आइडियल समझे इमाम को। इमाम बताएंगे कि अपनों के साथ कैसा बर्ताव होना चाहिए, इमाम बताएंगे गैरों के साथ कैसा बर्ताव होना चाहिए। हमारे माशरे में सबसे ज्यादा जिस चीज की जरूरत है वो है भाईचारे की, आपसी मोहब्बत की, और वो मोहब्बत भी चौथे इमाम ने सिखाई है। कितनी बेहतरीन तरीके से सिखाई है। बस एक वाकया सुन लीजिए, वाकया हर्रा, और फिर खत्म हुआ। कैसे मोहब्बत सिखाई इमाम ने? आज की सोसाइटी इस मकाम पर पहुंच चुकी है कि आपस में रिश्तेदारियों में कब दरार आ जाए कुछ पता नहीं। रिश्तेदार हैं, आपस में प्यार मोहब्बत से रहते हैं, मगर लड़ाई हो गई, इख्तिलाफ हो गया। अब जब इख्तिलाफ हो गया, उन रिश्तेदारों में दूरी हो गई। वो इनको नहीं मिलते, ये उनको नहीं मिलते, वो इनको नहीं कुछ समझते, ये उनको नहीं कुछ समझते, और ये दोनों के दोनों जब आपस में इस तरीके से रहते हैं तो जो और अफराद होते हैं, कुछ इनको भड़का रहे होते हैं, कुछ उनको भड़का रहे होते हैं। ये मुआशरे में देखा गया है। हम अपनी रिश्तेदारियों की इतनी वैल्यू नहीं समझते, हम अपने रिश्तेदारों की इतनी कदर व मंजिलत नहीं पहचानते। अगर बात कही जाए कि फला आपका भाई है, फला आपका चचा है, फला आपका रिश्तेदार है, आपने उसकी मदद नहीं की, आपने उसका हाल नहीं पूछा, आप उसके पास गए नहीं, आप उसे मिलते नहीं, हम उनको छोड़ो, उन्होंने तो हमारे साथ ऐसा किया था, हमारे
سب کی شیخ سے کیفیت ہے، مگر وہیں پر چوتھے امام کی سیرت، چوتھے امام کی سیرت کو دیکھیں، اس آئینے میں دیکھیں، مکے پر مدینے پر حملہ کیا گیا، واقعہ حرہ، یزید کی فوج آئی، مدینے کو لوٹا گیا، 700 حافظ قرآن اصحاب مدینے میں قتل ہوئے، مارا گیا، دردناک طریقے سے مارا گیا، مکے میں ہزاروں لوگوں کو قتل کیا گیا، کعبے میں آگ لگائی گئی، رسول کے روزے پر بے حرمتی ہوئی، مسجد نبوی میں گھوڑے مار دیے یزید نے، کتنے گھنونے کام کیے یزید نے، اور ایسے ایسے گھنونے کام یزید نے مکے مدینے میں کیے 63 ہجری میں کہ جن کو منبر سے بیان نہیں کیا جا سکتا، مگر یہی یزید کا سپہ سالار ہے حسین بن نمیر، اس کے ساتھ اور بھی لوگ ہیں۔ اب جب مدینے میں یہ خبر پہنچی کہ یزید بدبخت مارا گیا، تو اب جو مدینے کے لوگ تھے، مدینے کے لوگوں میں ایک غصہ، ایک ولولہ اٹھا، مدینے میں ایک ولولہ اٹھا۔ اب مدینے کے لوگ ہیں کہ جہاں ایک قیام برپا ہوا، اور یہ قیام یزید کے خلاف تھا، اس قیام کے لیے یزید نے کسے بھیجا؟ حسین بن نمیر کو بھیجا تھا، اور مدینے سے ایک شخص کی قیادت میں کچھ لوگ اور کھڑے ہوئے، آپس میں جنگ ہوئی، سب مر گئے، جتنے مدینے میں مارے گئے یزید کے ذریعے سے، ان میں سے کسی کا کوئی خاص تذکرہ نہیں ملتا۔ کیوں تذکرہ؟ اس لیے نہیں ملتا کہ اگر حسین کا ساتھ دیا ہوتا تو معتبر ہوتے، مرنا ایسے بھی تھا یزید سے، مرنا ویسے بھی تھا، مگر مدینے میں ہزاروں مارے گئے، قابل ذکر نہیں تھے، کربلا میں 72 بھی مرے تو قیامت تک قابل ذکر رہیں گے۔ اب یہ جنگ کا ماحول مدینے میں تھا، مدینے میں قتل و غارت رہی تھی۔ اب جب یزید مر گیا تو یزید کی جو فوج تھی وہ بغیر ابا کے ہو گئی۔ اب بغیر ابا کے کیا کرے؟ ابا جی نے حکم دے کے بھیجا تھا، سردار نے، خلیفہ نے حکم دے کے بھیجا تھا، خلیفہ مر گیا، اور اب یہ فوج پریشان۔ اب مدینے کے لوگوں نے ایک ایک کو پکڑ کر مارنا شروع کر دیا، یزید کی فوج میں تھے، کچھ بھاگے، جو جہاں ملتا تھا یزیدی اسے مدینے والے پکڑ کر مارتے تھے۔ انہی یزیدیوں میں سے ایک اور شخص تھا جو چھپتا چھپاتا ایک ایسی جگہ پر پہنچا جہاں پر اسے یقین تھا کہ مجھے کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ دیکھیے عزیزان محترم، جب وہ پہنچا، کہاں پہنچا؟ مدینے سے باہر ایک خیمہ لگا تھا، خیمے میں سید سجاد تھے، اس نے دق الباب کیا، کون ہے؟ کہا مولا میں مسلمان ہوں، کہا تشریف لے آؤ۔ امام نے خیمے میں بلایا، بلانے کے بعد امام نے کہا بھوکے معلوم ہوتے ہو، دسترخوان رکھوایا گیا، امام نے لکھایا، اس نے لکھایا، کپڑے عجیب ہیں، پھٹے ہوئے ہیں، کہا کپڑے میں انتظام کرا دیتا ہوں، کپڑے عطا کیے، سواری عطا کی، واپس جانے کے لیے پیسے نہیں ہیں، مولا نے پیسے بھی دیے، لباس بھی دیا، کھانا بھی دیا، سواری بھی دی۔ اب جاتے ہوئے، اب نادانی دیکھیے اس کی، نادانی کیا تھی؟ جاتے جاتے امام سے خدا حافظ کرتا ہے تو کہتا ہے لگتا ہے آپ نے مجھے پہچانا نہیں، آپ نے پہچانا نہیں۔ امام نے کہا تجھے کیسے بھولوں گا؟ کہا کون ہوں میں؟ کہا تو میرے بھائی علی اکبر کا قاتل ہے، تو میرے بھائی علی اکبر کا قاتل ہے، میں تجھے پہچانتا ہوں، اچھی طرح سے جانتا ہوں۔ کہا مولا پھر اتنی عنایت کیوں؟ کہا بس یہی سمجھانا چاہتا ہوں زمانے کو کہ ہم جیتے ہوئے ہیں، تم ہارے ہوئے ہو، کل ہم تمہارے مہمان تھے اور وہ تمہاری مہمان نوازی تھی، آج تو میرا مہمان ہے اور یہ ہمارے گھر کی مہمان نوازی ہے، یہ ہمارے گھر کی سیرت ہے۔ تو جس گھرانے میں اگر گھر پر دروازے پر پناہ مانگنے دشمن بھی آ جائے اسے بھی بھگا دے نہیں ہے، تو اس گھرانے کے ماننے والوں کو آپس میں کتنا محبت سے رہنا چاہیے۔ لہذا یہ
دعا کرتے ہیں، مگر آج امام کا وسیلہ دے اور اپنے لیے دعا کرے، پروردگار مجھے سید سجاد زین العابدین کا واسطہ ہمیں بھی امام جیسی عبادتیں کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں بھی امام کے جیسے سجدے کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں بھی امام کے جیسی دعائیں مانگنے کی توفیق عطا فرما، پروردگار ہمیں بھی امام کی طرح ہر ایک کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، پروردگار آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ پیار محبت سے زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما، پروردگار جتنے مومنین اس بزم میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کی تمام دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں سید سجاد کے وسیلے سے قبول فرما، پروردگار مجھے زین العابدین سید السالمین امام المسلمین کا واسطہ پروردگار ان مومنین میں اگر کوئی پریشانی میں گرفتار ہے اس کی پریشانی کو دور فرما، پروردگار کی واسطہ محمد و آل محمد کا تابع مرد تا لحظہ آخر ہمیں اسی دین حقہ پر قائم و دائم فرما، شیطان کے شر سے ہماری قوم کو محفوظ فرما، تمام عالم اسلام میں مسلمانوں کی حفاظت فرما، پروردگار خصوص سیریا میں پارچنار میں مومنین کی حفاظت فرما، ظالمین کو ان کے ظلم کے ساتھ دنیا سے رست و نابود فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں امام کے ناصروں میں شمار فرما، بسم اللہ الرحمن